نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ کیو کیمپس کی اس کلاس عربی گرامر برائے قرآن فہمی میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 22 کے تھوڑے سے حصے کا ترجمہ کر لیا تھا، اور وہ حصہ کیا ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی میں سے، یعنی نہیں آتی کوئی بھی مصیبت۔ آئیے ترجمے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ ہیں فی الارض ولا فی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ فی الارض مرکب جاری، زمین میں، واو عطف کا ہے، کوئی نئی بات نہیں بھی شروع ہو رہی، وہی جملہ چل رہا ہے۔ اور لا نہیں، اور نہ ہی فی انفسکم تمہاری جانوں میں۔ نفسن کی جمع ہوتی ہے انفس، نفوس بھی ہوتی ہے اور انفس بھی ہوتی ہے۔ ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں میں۔ مصائب دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض آتے ہیں زمین پر، کوئی زلزلہ، کوئی تیز ہوائیں، کوئی بارشیں، یہ وہ آفات ہوتی ہیں جس سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور بعض حالات آتے ہیں کسی خاص شخص پر، اس کا کوئی نقصان ہو گیا، اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا۔ فرمایا نہیں آتی کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، یعنی تم پر، الا کلمہ استثناء ہے، مگر الا فی کتاب، الا فی کتاب، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ کتاب سے مراد کتاب تقدیر، وہ چیز پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی واقعہ دنیا میں حقیقت میں حادثہ نہیں ہے، کوئی بھی بات انہونی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہر واقعہ موجود ہے، پہلے سے وہ چیز لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں۔ الا فی کتاب، مگر وہ ہے ایک کتاب میں، من قبل، من قبل ان نبرأہا۔ من قبل، من حرف جار، قبل ظرف ہے، ان ویسے اس قبل کا مضاف الیہ ہے، اس لیے قبل حالت جر میں ہے، یہ مضاف کے طور پر ہے۔ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ نبرأہا، نبرأ مادہ ہے با، را اور حمزہ، اور یہ باب فتح سے بھی آتا ہے اور باب سمع سے بھی، اور دونوں میں مضارع بنے گا، چاہے فتح یفتحو ہو یا سمع یسمعو ہو، مضارع کا انداز یہی ہوگا نبرأ۔ پہلا صیغہ بنے گا یفتحو یا یسمعو کے وزن پر یبرأو، اور اس سے جمع متکلم کا صیغہ آخری صیغہ ہوگا مضارع میں نبرأو۔ ان یہ ناصب مضارع ہے
مضارع کو نصب دیتا ہے، اس وجہ سے اس پر حالت نصب آ گئی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اللہ کا اسی سے اسم الفاعل بنتا ہے، اللہ کے لیے بارئن، ظاہر کرنے والا۔ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں اسے۔ ہا کا اشارہ کی ضمیر مصیبت کے لیے ہے، وہ مؤنث ہے۔ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں، جمع متکلم مضارع، ہم ظاہر کریں اسے۔ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، یعنی تم پر، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی حالات اور واقعات ہونے ہیں وہ پہلے سے کتاب تقدیر میں درج ہیں، من قبل ان نبرأہا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک وہ اللہ پر، انا حرف مشبہ بالفعل، ذالک اشارہ، بے شک وہ علی اللہ، علی حرف جار ہے، اللہ مجرور ہے، بے شک وہ اللہ پر، یسیرن، یسیرن کہتے ہیں آسان کو، عسیرن مشکل، یسیرن آسان، عسیرن عین سے، عین سین را، عسیرن مشکل، یسیرن آسان۔ انا ذالکا، بے شک وہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرن آسان ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 22 مکمل ہوئی۔ آئیے آیت نمبر 23 کی طرف۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اصل میں ہے لی پلس کئی پلس لا، لِكَيْ لا، لام کئی ہے جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ کئی یہ بھی ناصب مضارع میں سے ہے، لن ان اذن کئی حتی لی، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور لا یہ لائے نہیں ہے، جس کا جو کہ روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ جازم مضارع ہے، یہ دونوں ناصب مضارع اور یہ جازم مضارع۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تَأْسَوْا اس لا کی وجہ سے مضارع مجزوم ہے، اور مضارع مجزوم یا مضارع منصوب دونوں کی صورت ویسے یہی ہوگی، نون گرا ہوا ہے، تاسونا تھا، نون گرا ہوا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ تاسو کیا ہے۔ اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ، سین اور یا۔ باب سمعہ سے آتا ہے، اسیا یاسا، سمعہ سے اسیا اور مضارع یاسا۔ یہاں پر یہ تاسونا تھا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع میں، باب سمعہ سے یہ صیغہ ہوتا ہے تسمعون۔ مادہ پلیس کیجئے حمزہ سین یا، تو یہ ہو جائے گا تاسا تاسیون۔ دیکھیے دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، ایک مادے کا ہے یا ایک وزن کا ہے واو، تو مادے کا حرف علت گر جائے گا، یہ قاعدہ ہے ناقص کا، یہ ناقص یائی ہے، تو ہمارے پاس رہ جائے گا
تاسونا. اب حرف علت سے پہلے زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر زبر نہ ہو تو پھر جو حرف علت بچتا ہے اس کے حساب سے حرکت کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایسے رہے گا تاسو. جب لا لگ گیا تو اس نے اس نون کو گرا دیا اور رہ گیا تاسو. اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا. لِكَيْ لَا تَاسَوْا, تاکہ نہ کرو تم افسوس, تاکہ نہ کرو تم افسوس عَلَى مَا فَاتَكُمْ, اس پر جو کہ چھوڑ دے تمہیں, عَلَى اس پر, ما جو کہ مائے موصولہ, فَاتَكُمْ, فاتا کا مادہ ہوتا ہے فا, واو اور تا, باب نصرہ سے. جیسے ہوتا ہے قال یقول, باب نصرہ سے قاف واو لام اجوف بابی وہ سٹینڈرڈ ہے, قال یقول. اسی طرح سے فات یفوت, تو یہ پہلا ہی صیغہ ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا. اصل میں تو ہوگا فوتا, نصرہ کے وزن پر فوتا, زبر کی نسبت ہوتی ہے الف سے, لہذا ہو جائے گا فاتا. فاتا یفوتو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے نکل جانا, کسی چیز کا چھوڑ دینا. ہم کہتے ہیں اردو میں کہ وہ شخص فوت ہو گیا, مراد یہ کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, وہ اب کسی اور جہان میں چلا گیا. عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو جاتا رہے تم سے, جو فوت ہو جائے تم سے. لِكَيْ لَا تَاسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا, وَلَا تَفْرَحُوا. یہ تفرحوا بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہے تاسو. تفرحوا کا مادہ فا, را اور ہا, یہ بھی باب سمع سے آتا ہے. فرحا یفرحو, سمع یسمعو, فرحا یفرحو. یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع میں, نون گرا ہوا ہے لا کی وجہ سے جو کہ جازم مضارع ہے. فرحا یفرحو کا مطلب ہوتا ہے اترانا. ولا تفرحو, اور نہ ہی اتراؤ. ولا تفرحو بما آتاکم, یعنی کوئی نقصان ہو تو افسوس نہ کرو, کوئی نعمت ملے اس پر نہ اتراؤ. ولا تفرحوا بما آتاکم, ولا تفرحوا, اور نہ اتراؤ, بما اس پر جو کہ, بما اس پر جو کہ با حرف جار ہے, اور ما یہ پورا ایک ساتھ مل کر آتا ہے, بما اس پر جو کہ آتاکم. آتا مادہ ہے حمزہ تا یا, باب افعال, پہلا ہی صیغہ واحد مذکر غائب کا. افعلو کے وزن پر یہ بنے گا آتیو, دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو ہو جائے گا کھڑا زبر آ, اور زبر کی وجہ سے یہ یا بدل جائے گی الف میں, تو یہ ہو جائے گا تا, آتا. اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. آتا یوتی, دینا. اور نہ اتراؤ اس پر جو وہ دے تمہیں, کون, اللہ. آتا کا فاعل اللہ ہوگا, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو جائے تم سے, نکل جائے تمہارے ہاتھ سے, اور نہ اتراؤ اس پر جو وہ تم کو دے. ان اللہ, بے شک اللہ, انا حرف مشبہ بالفعل, اس کی وجہ سے اللہ منصوب. ان اللہ لا یحب, یہ یحب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ان اللہ لا یحب سورہ حجرات میں آیا تھا. ان اللہ لا یحب, مادہ ہا, با اور با, باب افعال, اور پہلا ہی صیغہ ہے مضارع کا واحد مذکر غائب کا. یحبو, یحببو بنتا ہے, اس سے بن جاتا ہے یحبو, باب افعال. ان اللہ لا یحب, بے شک اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب
کلا مختال فخور. کلا حالت نصب میں ہے اس لیے کہ مفعول ہے. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کلا ہر اس شخص کو جو مختال ہے اور فخور ہے. کلا یہ مضاف کے طور پہ آتا ہے. مختالن اور فخورن اس کے مضاف الیہ ہیں. کلا تمام ہر مختال کو. اب مختال کا مطلب کیا ہے؟ مادہ ہے خا یا اور لام. باب افتعال میں یہ میم بتا رہی ہے کہ اسم الفاعل ہے. باب افتعال میں اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. باب افتعال کا فعل مضارع ہوتا ہے یفتعلو. اس سے اسم الفاعل بنے گا مفتعلن. مفتعلن مادہ رکھیے خا یا لام تو یہ ہو جائے گا مختعلن. اور زبر یا کو تبدیل کر دے گا الف میں، ہو جائے گا مختالن. مختالن اپنے آپ کو خیال کرنے والا. باب افتعال میں اس کا مطلب ہوتا ہے خود کو کچھ سمجھنا. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو خود کو کچھ سمجھتا ہو، جو خود کو کچھ خیال کرتا ہو، جو گویا تکبر کرتا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو. فخورن، فخورن کا مادہ ہے فا، خا اور را، اور یہ فعولن کے وزن پر مبالغے کا اسم ہے. فعولن جیسے غفورن، رؤوفن، یہ اللہ کے لیے الفاظ آتے ہیں. اور غرورن آیا تھا اسی صورت کی آیت 14 میں شیطان کے لیے. غرور بہت دھوکہ دینے والا، غفور اللہ بہت بخشنے والا، رؤوف بہت مہربان، فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا یعنی بڑائیاں کرنے والا. تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو خود کو کچھ سمجھتا ہو، جس میں تکبر ہو، جس میں خود نمائی ہو، اور جو بہت زیادہ شیخی بگاڑنے والا ہو، جو بہت زیادہ بڑائی کرنے والا ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرمائی، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ جو بھی حادثات دنیا میں ہم پر وارد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. نمبر ایک، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہے. لہذا ہمیں اسباب کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے. اس سے انسان کے اندر انتقام کے، افسوس کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. نمبر دو، کوئی بھی چیز اس دنیا میں حادثہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز پہلے سے طے ہے. لہذا اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو پہلے سے ایسے لکھا ہوا تھا، اسی طرح سے ہونا تھا. لہذا کس بات کا افسوس؟ اللہ نے پہلے سے ایسے طے کر رکھا تھا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. ضرور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری کوئی مصلحت چاہتے ہیں. اور نمبر چار، دنیا میں تمام واقعات اصل میں امتحان ہیں. اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم آیا صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور نمبر پانچ، آخرت میں وہ امتحان آسان ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ چھین لیتا ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے پاس بہت دولت ہوگی تو اس کا حساب کتاب مشکل ہوگا. کسی کی بہت زیادہ اولاد ہوگی تو اسے اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کا جواب دہی کرنی ہوگی. اس حوالے سے آخرت میں حساب کتاب آسان ہو جائے گا. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی نعمت چھین لی، ایسی دعا نہ کریں کہ اللہ نعمت چھین لے، لیکن خدا نہ خواستہ چھن جائے، تو یہ چیز اگر ذہن میں ہو تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کوئی ہمارا سوء ظن کو بدگمانی پیدا نہیں ہوتی. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر نقصان کیا ہے؟ عارضی ہے. اگر ہمارا عزیز فوت ہو گیا، ہمیں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ نقصان عارضی ہے، کل ہمیں اللہ کیا جانا ہے. اگر یہ 6 باتیں سامنے انسان کے رہیں تو پھر انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوء ظن پیدا نہیں ہوتا، انسان اللہ سے کوئی شکوے شکایت نہیں کرتا، انسان یہ نہیں کہتا کہ ہاں اے فلک کے پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. بلکہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی نعمت کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. اللہ کے نیک بندے صبار شکور کی صفات کے حامل ہوتے ہیں. عجیب معاملہ ہے، بندہ مومن کا حدیث میں آتا ہے، تکلیف آتی ہے، صبر کرتا ہے، اس کا اجر بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. نعمت آتی ہے، شکر کرتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورہ حدید کی 23 آیات کا ترجمہ مکمل کیا. انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں بڑھیں گے. آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے صبار اور شکور بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 53 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال، انفس جمع مکسر ہے ڈیش کی، اے نفوس، بی نفس، سی نفستن. دوسرا سوال، تاسو مضارع میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر غائب، بی جمع مذکر حاضر، سی جمع مؤنث حاضر. تیسرا سوال، نبرآ مضارع ڈیش ہے، اے منصوب، بی مجزوم، سی مرفوع. چوتھا سوال، مختالن باب ڈیش کا اسم الفاعل ہے، اے تفاعل، بی تفاعل، سی افتعال. محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے. پہلا سوال، انفس جمع مکسر ہے ڈیش کی، اے نفوس، بی نفس، سی نفستن. دوسرا سوال، تاسو مضارع میں ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر غائب، بی جمع مذکر حاضر، سی جمع مؤنث حاضر. تیسرا سوال، نبرآ مضارع ڈیش ہے، اے منصوب، بی مجزوم، سی مرفوع. چوتھا سوال، مختالن باب ڈیش کا اسم الفاعل ہے، اے تفاعل، بی تفاعل، سی افتعال.